أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق اللہ العظیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، پختہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جس کو نامزد کیا گیا لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پس وہ شخص جو مجبور کیا گیا اس حال میں کہ وہ لذت تلاش کرنے والا نہیں ہے اور نہ تجاوز کرنے والا ہے، پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، من الکتابی، کتاب میں، ویشترون بھی ثمنا قلیلا، اور حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے قیمت تھوڑی، اولئک وہ لوگ ہیں، ما یأکلون فی بطونہم نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، اللہ اکبر، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور نہیں کلام کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے قیامت والے دن، ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب خرید لیا بخشش کے بدلے میں، فما اصبرہم علی النار، پس کس چیز نے ان کو صبر والا کر دیا دوزخ کی آگ پر، ذالک بأن اللہ، اس واسطے کہ اللہ نے، نزل الکتاب اتاری ہے کتاب، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ اختلاف میں مبتلا ہیں جو دور کا اختلاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت ملی تو اس وقت عرب میں
بہت ساری خرابیاں تھیں۔ یہاں سے تم اندازہ لگاؤ کہ وہ بیت اللہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا تھا، اس کے اندر اور باہر 360 بت تھے جن کی عبادت ہوتی تھی۔ قمری اعتبار سے تو فرماتے ہیں کہ قمری اعتبار سے سال کے تقریباً 360 دن ہیں، اور یہ ہر روز ایک نئے الہ کی عبادت کرتے تھے۔ آج اس کی اور کل اس کی کوئی بات ان لوگوں کی سیدھی نہیں تھی۔ اپنی مرضی سے انہوں نے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام بنا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ آگے مردار کا حکم، تو اس مقام پر رب تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ، پختہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کیا ہے۔ میتۃ اس جانور کو کہتے ہیں کہ اگرچہ فی نفسی ہی تو حلال ہے، لیکن اس کو ذبح نہیں کیا جا سکا، اس کو شریعت میتۃ کہتی ہے، چاہے وہ بھینس ہو، گائے ہو، سانڈ ہو، اونٹ ہو، بکری ہو، مرغی ہو، کوئی شے بھی ہو۔ میتہ کا جو چمڑا ہے اس کو اتارا جا سکتا ہے، کیونکہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک بکری تھی، یعنی کہ ایک بکری موٹی تازی تھی، تو اچانک مر گئی، مردار ہو گئی، تو اس کو لوگوں نے کھینچ کر دور پھینکنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا حلّا، کیا حلّا اخذتم اہابہا، اس کا چمڑا تم نے کیوں نہیں اتارا؟ تو کہنے لگے حضرت یہ تو مردار ہے، تو فرمایا وہ تو نظر مجھے بھی آ رہی ہے کہ مردار ہے، تمہیں شریعت نے چمڑا اتار کر رنگنے کے بعد استعمال کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح والدم، اور خون جو ہے وہ بھی حرام ہے، تو اس مقام پر خون کی تصریح نہیں ہے، تو 8ویں پارے میں آئے گا دمم مسفوحاً، کہ وہ خون جانور کو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، حرام ہے، اس کو اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ بعض جاہل قسم کے لوگ، ان پڑھ، جن کو شریعت کا علم نہیں ہے، جن کو دین کا علم نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ خرگوش کے اس خون کو جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے وہ بچوں کی بیماری کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ حرام ہے، اور جو چیز قطعی حرام ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ بدن پر لگانے کی اجازت ہے اور نہ ہی کھانے کی اجازت ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت کی تخصیص اس واسطے اوپر ذکر ہے، کلوا من طیبات، کھانے پینے کا ذکر ہے، اور کھایا گوشت جاتا ہے، چمڑا اور ہڈی نہیں کھائی جاتی، بال نہیں کھائے جاتے۔ ورنہ خنزیر کے بارے میں دوسرے مقام پر ہے انہو رجس، خنزیر جو ہے وہ نجس العین ہے، پلید ہے، اس کا چمڑا، اس کے بال، اس کی ہڈیاں کسی شے کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ وما اہل بھی، اور وہ چیز رب نے حرام فرمائی ہے کہ جس کو نامزد کیا گیا ہو لغیر اللہ، غیر اللہ کے تقرب کے لیے، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کی تعظیم کی خاطر جس کو متعین کر دیا گیا ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے اور گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔